بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سے تھوڑی دیر بعد رمضان المبارک کے چاند کا اعلان ہو جائے گا اور لازمی بات ہے آج پہلی سحری ہوگی. آج بڑی حیرت, مجھے بہت خوشی ہوئی اس وقت جب میں بھی تھوڑی دیر پہلے گورنر سندھ صاحب پریس کانفرنس میں کھل کے بول رہے تھے کہ پاکستان کو اپنی تاریخ میں پہلی بار ایک بہت بڑے ڈرگ نیٹ ورک کا پتہ چل گیا ہے جس کے لوگ بھی پکڑے گئے اور اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کس طرح ہم بچوں کو اسکولوں میں, کالج, یونیورسٹیز میں ڈرگ پہنچاتے ہیں, کون کون سی اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں, ڈارک ویب کا کیسے استعمال کرتے ہیں اور ہر گھر میں موت پہنچا رہے ہیں. گورنر صاحب نے بولا میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. اسی طرح سے ایک اور مافیا ہے جو ہمارے لوگوں کے خون کے ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ٹیسٹ کی کاسٹ 100, 50, 70 روپے, 17 روپے, 20 روپے بنتی ہے, اس کے 50 ہزار روپے لے رہے تھے سارے ٹیسٹوں میں ملا کے. جے ڈی سی نے اب سے 1.5 سال پہلے فری لیب لگا دی دنیا کی تاریخ میں پہلی بار, اور وہاں لوگوں کے اب تک تقریباً 48 لاکھ لوگوں کے پہلے سال میں اور پھر 20-22 لاکھ لوگوں کے اب تک ٹیسٹ ہو چکے ہیں. اور ہم پورے پاکستان میں فری لیب لگانے جا رہے ہیں, اس مافیا سے بھی لڑ رہے ہیں, فری ڈائلیسس سینٹر بھی. اور اس وقت یہاں پر آج گورنر سندھ صاحب کے پاس ہم آئے ہیں کہ یہ گورنر صاحب ایک بات بھی بتائیں گے آپ کو, اور ایک ہر سال ایک سپورٹ کا چیک بھی دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے گورنر صاحب اپنی تنخواہ کیوں دے دیتے ہیں ہر سال, اس پہ بات بھی کریں گے. فرزند پاکستان علی شیخانی صاحب بھی یہاں موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم کامران بھائی, خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں ظفر بھائی؟ دعائیں. کامران بھائی, یہ مافیا جس کے خلاف آج آپ نے اسٹینڈ لینے کی بات کی ہے, آپ نے خود سنا ایک صحافی نے بولا کہ یہ تو سیٹیں لے جاتے ہیں, اتنے مضبوط مافیا ہیں, تو بغیر کسی خوف کے آج آپ پاکستانی عوام نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ان کی زندگیوں کے لیے. مستقبل بھی نہیں, زندہ رہیں گے تو مستقبل بنے گا نا. اس ڈرگ مافیا کے خلاف آپ نے اتنا بھاری ایکشن لے لیا ہے, کیا میسج دیں گے دیکھنے والوں کو؟ ظفر بھائی دیکھیں, بات معاشرے میں سدھراؤ لانے کے ساتھ ساتھ ایک ماں اور ایک باپ, جو کہ ایک ماں 9 مہینے اپنا بچہ پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر جب وہ 9 سال کا ہو اور پھر وہ 12 سال اور پھر وہ 14 سال کا ہو جائے اور پھر اسے ایک دن پتہ چلے کہ یہ ڈرگ ایڈڈ ہو گیا ہے یا یہ ڈرگ سپلائی کر رہا ہے, یہ ان مافیا کے ہاتھوں میں بلیک میل ہو گیا ہے اور گھر والے سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہیں, یہ المیہ ہے. اور یہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ جس کا تماشا پچھلے 1 مہینے سے تمام چینلز دکھا رہے ہیں. مصطفیٰ عامر کیس جس طریقے سے منظر عام پر آیا ہے اور جس طرح سے انکشافات ہو رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے, تمام ایسے اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سارے کچھ سامنے آنے کے بعد بھی میں حیران ہوں کہ ابھی تک جو پیش رفت ہے اسے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا جا رہا کہ وہ 60 لیپ ٹاپس کیا کر رہے تھے, 4 گھنٹے کا پولیس مقابلہ کیوں ہوا تھا, لاش کو جلایا گیا, وہ اپنی جگہ کاٹے کیوں گیا. یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ڈرگس جو سپلائی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا نیٹ ورک ہے یہ ہمیں پتہ چل چکا ہے, جو میری انفارمیشن ہے. تحقیقات سلو کیوں ہیں, فیصلے کیوں نہیں ہو رہے, ججز فیصلے کیوں نہیں کر رہے, کہاں انتظامیہ کی مداخلت صحیح ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک موقع ہے اپنے پورے معاشرے کو ٹھیک کرنے کا, نوجوان نسل کو ٹھیک کرنے کا. آج ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ضروری چیز اس نئی نسل کا تحفظ ہے. اگر نئی نسل آنے والے 10 سالوں میں صرف نشے کی عادی ہوگی تو یہ گھر کتنے اجڑیں گے, کتنی ماؤں کے لال برباد ہو جائیں گے, کسی کام کے نہیں رہیں گے. تو اس معاشرے کو, اس نسل کو ٹھیک کرنے کا یہ ایک ایسا موقع ملا ہے, انکشافات کا, ان تمام گروہ کو پکڑنے کا, ان پر ہاتھ ڈالنے کا. میرے خیال سے ایک سنہری موقع ہے اور میں بحیثیت گورنر سندھ اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں. اور جہاں بات کی آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی مافیا کی جو ایک مڈل کلاس سفید پوش شخص اور شخصیت, چاہے وہ ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, اگر وہ مختلف ٹیسٹ کرانے کے لیے جاتے ہیں اپنے ہاسپٹلز میں اور لیب کے اوپر, وہاں جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے, جس طرح راتوں میں ان کی عصمت لوٹی جاتی ہے میرے حساب سے, کیونکہ کوئی بھی سفید پوش شخص اس وقت لاکھوں روپے کے ٹیسٹ نہیں کرا سکتا. میں جے ڈی سی کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ کے ڈونرز کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس مافیا کا خاتمہ کیا ہے. میں اس میں بھی بحیثیت گورنر سندھ آپ کے ساتھ شامل ہوں. اور آج میں آپ کو اپنی جو تنخواہ ہے, اس کی پوری تنخواہ جو میری پچھلے کئی مہینوں کی ہے, وہ میں جے ڈی سی کو دے رہا ہوں. اور لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ جے ڈی سی کو سپورٹ کریں, اپنے زکوٰۃ, اپنی خیرات اور اپنے باقی معاملات میں سے بھی حصہ دیں, تاکہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں, جو جہاد کر رہے ہیں, اس میں اپنا حصہ ڈالیں. کیونکہ لوگوں کے
فری ٹیسٹ ہوں گے تو اس سے بڑی اس دور میں، اس معاشی بحران کے دور میں کوئی اچھی اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں لمحہ فکریہ ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز کی طرف سے بڑے بڑے ٹیسٹ لکھ کے دیے جا رہے ہوں ایک غریب آدمی کی جیب کے اوپر جو قرض لے کر ادھار مانگ کر اپنی بچیوں کی بےعزتیاں کروا کر درندوں کے ہاتھوں میں، اور اس کے بعد ان ٹیسٹوں کی فیس دے، پیسے دے، ظلم ہے. اسی طرح سے ایک معصوم بچہ جس کی عمر 11 سال ہے، 12 سال ہے، اگر وہ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں نشے کا عادی بنا دیا جا رہا ہے، ان کو ایک گروہ ایک پیش رفت جسے کہتے ہیں نا، ایک پورے ڈرامہ سٹیج کر کے ٹریپ کر کے بچوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. میں نے آج اپنے تمام بچوں کو، بھائیوں کو، چھوٹے بیٹوں کو، سب کو یہ کہا ہے کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں، آئیں گورنر ہاؤس. کسی اسکول میں، کالج، یونیورسٹی میں کوئی کسی گروہ سے بلیک میل نہیں ہوگا. یہ بیٹھا ہے آپ کا بھائی، بڑے سے بڑے بدماش کے سامنے یہ بیٹھا ہے آپ کا بھائی. آپ آئیں، میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ کو کہتا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو نہیں ڈرا سکتا. آپ آئیں، میرے پاس رہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کے گھر پہ تحفظ دیں گے. کسی سے نہیں ڈریں، بے نقاب کریں لوگوں کو، آ کے جو ڈرگس بیچ رہے ہیں ان کی نشاندہی کریں. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کا یہ بھائی کھڑا ہے آپ کے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے باقی بھی چیزوں کے اندر ہم آپ کے ساتھ کھڑے. آپ کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے. کوئی بچہ، کوئی اسکول کے اندر یہ جو بچے تنگ کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ بچوں کو بلی کی جا رہی ہے، بچوں کو ڈرایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں، کوئی کسی سے نہیں ڈرے. سب اپنا حق کے ساتھ رہیں، اپنے سکون کے ساتھ رہیں. جو غیر محفوظ محسوس کرے، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بہن، میرا بھائی، گورنر ہاؤس آ جائے. گورنر ہاؤس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے آپ کے لیے. آپ کا گورنر ہاؤس ہے، آپ کے لیے ہے. میں یہاں پہ موجود ہوں، ظفر عباس بھائی کی پوری ٹیم موجود ہے، ہمارے دوست امریکہ سے آئے ہوئے علی شیخانی بھائی موجود ہیں، یہ بھی بڑا ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. JDC میں بھی تعاون کرتے ہیں، گورنر ہاؤس میں بھی تعاون کرتے ہیں. تو اچھے لوگوں کی ٹیم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا مسیحا بنیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ گورنر صاحب. میں بتا دوں علی شیخانی صاحب نے جب یہ لیب بنی پہلی بار اور ہمیں یہ باتیں بولی جا رہی تھی کہ نہیں چلا سکتے فری لیب اور مافیاز نہیں جینے دیں گے، تو پہلا ڈونیشن جو عاطف اسلم صاحب سنگر تھے انہوں نے 20 ملین روپے دیا، اور دوسرا ڈونیشن 100 ملین روپیز فرزند پاکستان علی شیخانی صاحب نے دیا، جس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پورے کراچی کی طرف سے. یقین جانیں اگر آپ 100 ملین روپیز اس وقت نہیں دیتے تو آج ہماری لیب بند ہو چکی ہوتی. ہم نے مافیا سے لڑ رہے ہیں، ہماری جانوں کو خطرہ ہے. گورنر صاحب جانتے ہیں کتنا بڑا مافیا ہے یہ لیب مافیا، یہ میڈیکل ہیلتھ مافیا. کیا میسج دیں گے علی بھائی دیکھنے والے لوگوں کو؟ آپ گورنر ہاؤس کی افطاری میں بھی شامل ہیں، آپ نمائش چورنگی پہ بھی 15 دن سحری کرا رہے ہیں، آپ نمائش چورنگی پہ 30 دن افطاری بھی پوری کرا رہے ہیں، اور جو تحائف دے رہے ہیں روزگار اور گورنر صاحب کے کاموں کے حوالے سے کیا میسج دیں گے؟ سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ اگر 100 ملین نہیں دیے جاتے، علی شیخانی نہیں کھڑا ہوتا تو شاید لیب بند ہو جاتی ہے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے. میں نے خود دیکھا ہے وہاں پر جو ہزاروں لوگ آتے ہیں، 47 لاکھ ٹیسٹ کر دیے گئے ایک مہینے میں. تو اللہ کی طرف سے یہ بھی طاقتیں آ رہی ہیں اور بہتر ہوتا جا رہا ہے. جیسے گورنر صاحب کامران تسوری صاحب نے کہا کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر، جو چل رہا ہے خدا را کراچی کو صاف کرو ڈرگ مافیا سے. ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی 10 منٹ پہلے بتایا کہ کل کسی بچے کو مار دیا گیا، کوئی 15 سال کا بچہ، کوئی ابھی کیمرہ مین کی کوئی فیملی کو مار دیا گیا، کیمرہ مین کو بھی مار دیا گیا. تو یہ سب ہو رہا ہے. خدا را بند کرو، رمضان کا مہینہ ہے اور اس پاک مہینے کے اندر توبہ کرو اور موو آن ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں JDC کا گورنر صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جو گورنر صاحب کرنے جا رہے ہیں لاکھوں لوگوں کی سحری، لاکھوں لوگوں کی افطاری. گورنر صاحب یہ بات میں پہلے 10 بار بول چکا ہوں اور آج میں کیمرے کے سامنے بولتا ہوں، سندھ کے اندر آپ سے بہتر گورنر نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آ سکے گا. آپ نے صرف کام نہیں کرا، آپ نے لوگوں کا دل جیتا ہے. کراچی کے عوام کا، سندھ کے عوام کا آپ نے وہ دل جیتا ہے کہ آج گورنر کامران تسوری ایک مثال بن گیا. تو سر میں پورے پاکستان کی طرف سے، سندھ کی طرف سے، کراچی کی طرف سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ظفر بھائی آپ کا کام تو ایسا ہے کہ مطلب جتنی تعریف کرے اتنا کم ہے. تو ہم سب کو مل کر انشاءاللہ سحری افطاری جو چیزیں ہیں، اور جیسے آج رات کو گورنر صاحب بھی ہوں گے جو ہم کپڑے بانٹ رہے ہیں،
तो इंशाल्लाह ताला हर दिन पहले से बेहतर होगा। दुआ में इंशाल्लाह। याद रखें। मैं गुजारिश करूंगा गवर्नर साहब, आप ये चेक हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं अमेरिका के अली शेखानी साहब, इनके हवाले करें। ये कई मिलियन रुपए का चेक है जो गवर्नर साहब अपनी तनख्वाह का चेक दे रहे हैं अली शेखानी साहब को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारा मकसद है पूरे पाकिस्तान की आवाम की जान इस लैब माफिया से छुड़ा दें। हम पूरे पाकिस्तान में फ्री लैब और कैंसर का फ्री अस्पताल, शमीम शेखानी कैंसर फ्री अस्पताल, ये पाकिस्तान का पहला मुकम्मल कैंसर का फ्री अस्पताल होगा, बनाने जा रहे हैं। आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है, आपकी ज़कात खैरात इमदाद की भी जरूरत है।